أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق اللہ العظیم. معزز و محترم، آج کے اس ہفتے وار اجتماع کے ہمارے مہمان مربی رفیق محترم مولانا محفوظ الرحمان فلاحی ثم مدنی، تمامی اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو مہینوں کی گنتی کو بیان کیا ہے، تعداد کو، اور دوسرے ان مہینوں کی مناسبت سے کچھ ضروری ہدایتیں اور نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ محرم سے گزر رہے ہیں. محرم کی آج 9 تاریخ ہے اور کل کی 10 تاریخ ہے جو یوم عاشوراء کے نام سے جانی جاتی ہے. تو ماہ محرم کی اور یوم عاشوراء کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے اور ایک تربیتی حیثیت بھی ہے. لیکن چونکہ دنیا میں اسلام کے خلاف اسلام کی تاریخ اور تعلیم کے خلاف سازشیں بھی ہوئی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے، اس لیے سازشوں کے ساتھ جو چیز امت مسلمہ تک پہنچی ہے تو اس سے فائدہ ہونے کی بجائے امت کو نقصان پہنچا ہے. اس میں امت مسلمہ کے ذمہ داروں کی کوتاہی کا بھی دخل ہے کہ اسلام دشمن سازشوں سے واقف ہونے کی اور واقف رہنے کی اور امت کو واقف کرانے کی جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ کوشش نہیں ہو سکی ہے. اس لیے جس تاریخ سے اور جس مہینے سے امت مسلمہ کو اسلام کے غلبے کا پیغام اور سبق ملتا ہے، نظام کفر کے خاتمے کا پیغام اور سبق ملتا ہے، تو غفلت کی وجہ سے، بے حسی کی وجہ سے اس مہینے کو بھی امت مسلمہ نے یوں ہی گوا دیا، بلکہ کفر کو مضبوط کرنے کا ایک سامان فراہم کر دیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے، تعداد ہے، وہ 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں
جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں تب سے مہینوں کی جو تعداد اور گنتی ہے وہ 12 ہے۔ اور یہ اس مناسبت سے بات کہی گئی کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین سال کے کچھ مہینوں کو گھٹا دیتے تھے، بڑھا دیتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کا اپنا ذاتی مفاد اور فائدہ ہوتا تھا، ذاتی غرض۔ تو ذاتی غرض کی خاطر کبھی مہینوں کی تعداد بڑھا دیتے تھے، کبھی گھٹا دیتے تھے، یا کسی مہینے کے کچھ دن دوسرے مہینے میں شامل کرتے تھے، دوسرے مہینے کے دن پھر اس میں شامل کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی نافرمانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا کہ مہینے کی جو گنتی ہے وہ اللہ کے نزدیک جب سے آسمان اور زمین بنے پیدا ہوئے ہیں وہ 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اشہر حرم ہیں، اربعۃ حرم محترم مہینے، عزت اور احترام والے مہینے۔ اور وہ جو 4 مہینے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ اور ان کی ایک عظمت اور اہمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ حرمت سے یعنی ان مہینوں میں جنگ حرام تھی، لڑائی حرام تھی، اور اس کی ایک غرض یہ تھی کہ ذی الحج میں حج ہوتا ہے، حج کے مہینے میں، تو حج کو جانے کے لیے، حج کا سفر کرنے کے لیے راستے کا امن بھی ضروری تھا۔ تو اس لیے اس ضرورت کی خاطر یہ 3 مہینے تو متواتر ہے لگے ہوئے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اس لیے کہ عام طور سے سفر پیدل ہوتے تھے، اونٹوں پر ہوتے تھے، 1 مہینہ پہلے سے ہی سفر کی تیاری کرنی پڑتی تھی، پھر واپسی میں بھی کم از کم 1 مہینہ لگتا تھا۔ اس مناسبت سے یہ 3 مہینے متواتر یہ وہ تھے جو اشہر حرم شمار ہوتے تھے، جن میں لڑائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور ایک رجب کا مہینہ، اس کے متعلق بھی مفسرین نے مصلیحت لکھی کہ اس میں عام طور سے عمرہ لوگ کرتے تھے، اس مناسبت سے رجب کو بھی اشہر حرم میں شامل کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، آپ کی دعوت کے بعد، اب یہ وہ اشہر حرم کی وہ حیثیت باقی نہیں رہی، اور اس کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ پہلے چونکہ دنیا میں کچھ اصول اور ضابطے کی حکومت نہیں تھی، لوگ اپنے مطلب کے لیے لڑائیاں کرتے تھے، اپنے فائدے کے لیے لڑائیاں کرتے تھے۔ اسلام نے اب لڑائیوں کے اصول متعین کر دیے، جنگ کے اصول متعین کر دیے، کب جنگ کی جا سکتی ہے، کس سے جنگ کی جا سکتی ہے، اب اس کے اصول اور ضابطے متعین ہو گئے۔ اس لیے اب یہ اشہر حرم کی حرمت باقی نہیں رہی۔ اور خود اسی آیت میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ سوچ بھی دے دی کہ کوئی یہ 4 مہینوں کی جو حرمت تھی اس کو ہمیشہ کے لیے نہ سمجھ لے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ یہی سیدھا اور سچا دین ہے، بس تم ان میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، نافرمانی مت کرو۔ لیکن اسی آیت میں اللہ نے پھر جنگ کا بھی حکم دیا، وہ قاتل المشرکین کافہ، اور مشرکین سے اور سب مشرکین سے جنگ کرو جیسا کہ وہ تم سے سب مل کر جنگ کرتے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ، ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنگ کے اصول اور ضابطے متعین کر دیے گئے۔
اس کو مہینوں سے نہیں جوڑا گیا، موقعوں سے اس کو جوڑا گیا ہے، وقت سے اس کو جوڑا گیا ہے کہ کب ہے کس قوم سے جنگ کرنے کا وقت، کب موقع ہے اس کا۔ اب اس سلسلے میں جو اہم بات ہے، اس کی ایک محرم کی ایک دوسری حیثیت بھی ہے جو تاریخ کے حوالے سے صحابہ کرام نے جوڑی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، ان کی قیادت میں مسلمانوں کی تاریخ کے لیے کسی واقعے کا انتخاب کرنا تھا کہ اب مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز کیسے کیا جائے۔ ابھی تک جو تاریخ چل رہی تھی وہ عام طور سے عام الفیل کی مناسبت سے، مکہ والوں کے نزدیک عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس سال ہوئی تو آپ کی پیدائش سے 50 روز پہلے کا وہ واقعہ ہے۔ ابرہہ نے حملے کا منصوبہ بنایا تھا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اپنے منصوبے میں ناکام کر دیا، تو ایک بڑا واقعہ تھا۔ تو عام طور سے مکہ کے جو لوگ تھے اور اس کے اثرات عرب پر بھی تھے، وہ یہاں سے سال کا آغاز کرتے تھے، عام الفیل، 2 عام الفیل، 3 عام الفیل۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ آیا تو ایک محدود وقت تک اہل ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تاریخ کو سمجھتے تھے کہ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال۔ پھر ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف تو ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، اس طرح کا یہ سلسلہ چلا۔ لیکن ایک ایسے اصول اور ضابطے کی ضرورت تھی کہ قیامت تک امت مسلمہ اس تاریخ سے اپنی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو پھر غور و فکر کے بعد صحابہ کرام نے تاریخ کے لیے جس واقعے کا انتخاب کیا اس میں بھی امت مسلمہ کے لیے بڑا پیغام ہے، اسلام کو غالب کرنے کا پیغام اور اسلام کی خاطر آنے والی آزمائشوں پر صبر کا پیغام، اور پھر اللہ کی طرف سے جو انعام ہے۔ تو بہت غور و فکر کے بعد صحابہ کرام نے ہجرت کے واقعے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کو اپنی تاریخ کے آغاز کے لیے منتخب کیا۔ ہجری کا لفظ سنتے رہتے ہوں گے نا، آپ بولتے ہوں گے، کیلنڈر میں بھی رہتا ہے۔ ایک ہے عیسوی سن، ایک تاریخ کا جو سلسلہ چلا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سے وہ عیسوی سن کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ پیدائش کا جو سن ہے وہ 571 عیسوی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تاریخ پیدائش کا سال ہے، وفات کا بھی سال ہے، لیکن صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کو منتخب نہیں کیا، نہ پیدائش کی تاریخ کو منتخب کیا۔ اور آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے، بڑے بڑے واقعات بھی ہیں، ایک لحاظ سے بولنے کے لحاظ سے، کہنے کے لحاظ سے ہجرت سے بھی زیادہ اہم واقعات، معراج کا واقعہ، معراج کا سفر بڑا معجزہ ہے آپ کی زندگی کا، بڑا سفر ہے آپ کی زندگی کا۔ یہ تو ہجرت کا جو سفر تھا یہ تو مکہ سے مدینہ تک ہی تھا، 400-500 کلومیٹر پر مشتمل، لیکن معراج کا جو سفر تھا وہ فرش سے عرش تک تھا، تو بڑا واقعہ تھا، بڑا سفر تھا، لیکن اس میں امت مسلمہ کے لیے اتنا پیغام نہیں جتنا ہجرت کے سفر میں پیغام تھا۔ اس لیے معراج کے واقعے کو بھی بنیاد نہیں بنایا گیا، فتح مکہ کے واقعے کو بھی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ جس واقعے کو، جس سفر کو بنیاد بنایا گیا وہ تھا ہجرت کا واقعہ، سن ہجری۔ ابھی جو ہجرت کا سال جو شروع ہوا ہے ہجری لحاظ سے 1448 ہجری،
یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو، مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کے واقعے کو 1448 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ تو سن ہجری سے جو آغاز کیا صحابہ کرام نے، اس میں امت مسلمہ کے لیے بڑا تاریخی پیغام بھی ہیں اور تربیتی پیغام بھی ہے۔ اور امت مسلمہ 3 صدیوں تک اس سے سبق لیتے رہی ہے، لیکن شیطان اور شیطان کی جو چالیں وہ ہر دور میں رہی ہے۔ تو امت مسلمہ یہ محرم کی مناسبت سے، جب محرم کا آغاز آتا تو ہجرت کے سفر کو یاد کرتی، علماء اکرام یاد دلاتے۔ ہجرت میں دین اور ایمان کی خاطر آنے والی آزمائش بھی ہے، اور دین اور ایمان کی خاطر صبر کا پیغام بھی ہے، اور دین اور ایمان کی خاطر جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے وہ انعام بھی اس میں موجود ہے۔ اور پھر ایک محرم کی ایک حیثیت تاریخی لحاظ سے چلی آ رہی تھی، 10ویں محرم کی، یوم عاشوراء کی، اور اس 10ویں محرم کی تاریخ میں بھی امت مسلمہ کے لیے دین اور ایمان کی خاطر آزمائش اور صبر اور انعام کی تاریخ ہے۔ ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں 10ویں محرم سے جڑے ہوئے، لیکن 3 اہم واقعات کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، اور حدیث کی کتابوں میں تو ایک اہم واقعہ بہت ہی مستند طریقے سے ملتا ہے۔ جو واقعہ مستند طریقے سے ملتا ہے اور بنی اسرائیل کے تاریخ سے بھی اس کا تعلق جڑا ہوا تھا، وہ یہ کہ محرم کی 10ویں تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو اس مناسبت سے بنی اسرائیل اس دین کا وہ اہتمام کرتے آ رہی تھی، اور اسی کے شکرانے کے طور پر اہل کتاب یہود روزہ بھی رکھتے تھے۔ لیکن اور واقعات بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے صرف میں 2 واقعے کا تذکرہ اپنی تربیت کے لیے اور سامعین کی تربیت کے لیے پیش کرتا ہوں، اور ان کی بھی ایک حیثیت ہے۔ ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، وہ 10 محرم کی تاریخ کوئی جودی پہاڑ پر رکی۔ اس میں بھی دین اور ایمان کی خاطر آنے والی آزمائش ہے۔ یہ کشتی برائے کشتی نہیں تھی نا، یہ بات 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مخالف قوم کے درمیان میں جو حق اور باطل کا معرکہ رہا، تو وہ دن فائنل نتیجے کا تھا۔ فائنل نتیجے میں کامیاب کون ہوا؟ آخری نتیجہ 950 سالہ وہ جد و جہد کا، مقابلے کا، وہ اسلام کے حق میں، حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو ہلاک کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی، بچا لیا۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی دین اور ایمان کی خاطر آنے والی آزمائش، صبر اور انعام کا سبق موجود ہے۔ اور ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بھی عام طور سے پیش کیا گیا ہے، کہ اسی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان کے لیے اللہ نے ٹھنڈی کر دی۔ تو یہ بھی واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے۔ 86 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو چکی تھی، تو 86 سال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد آذر اور قوم اور نمرود کے درمیان میں جو حق اور باطل کا معرکہ تھا، تو فائنل نتیجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ میں آذر کو بھی، قوم کو بھی اور نمرود کو بھی ناکام کیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ جو الفاظ قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال ہوئے، تو اس سے صاف طور سے بات واضح ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط اور حضرت حاجرہ حضرت سارہ کو تو بچا لیا، لیکن پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ فجعلناہم الاسفلین فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہی کو نچلا کر دیا اور ہم نے انہی کو خسارے میں ڈال دیا۔ اور ایک اور الفاظ استعمال وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، یہ الفاظ کیا بتلاتے ہیں؟ نجات کے، عذاب کی ضد ہے نا نجات۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ الفاظ استعمال ہو، مطلب کہ مخالف قوم کو اللہ نے عذاب دے دیا، اور اللہ کی سنت رہی ہے گزشتہ انبیاء کے تاریخ کے حوالے سے، خاص طور سے ان انبیاء کے تاریخ کے حوالے سے جن انبیاء پر ایمان لانے والے بہت کم ہوئے تھے، لڑنے کے موقع میں نہیں آتے تھے، اللہ نے لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی، تو اللہ نے اتمام حجت کے بعد پھر نبی کو ہجرت کا حکم دیا اور پھر مخالف قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اتمام حجت ہو گئی، معجزہ بھی قوم نے دیکھ لیا کہ آگ نہیں جلا سکی، ایک طرح سے معجزے کا انکار کیا، تو معجزے کے انکار کے بعد پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آگ سے نجات پانا، یہ امت مسلمہ کے لیے کیا سبق دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، لیکن کامیاب کون ہوا؟ نوح علیہ السلام کے پاس بھی لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، کامیاب کیا کون ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پاس بھی فرعون سے لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں ہی واقعات میں کامیاب کن کو کیا؟ اہل حق کو کامیاب کیا، بغیر جنگ کے کامیاب کیا۔ تو گویا کہ یہ 10ویں محرم کی جو تاریخ ہے، یوم عاشوراء کی جو تاریخ ہے، امت مسلمہ کو سبق دیتی ہے کہ اگر تم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، تم دین پر قائم رہے، اور تمہارے پاس اپنے مخالفین سے لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مخالفین کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے ڈوبنے کے منظر، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دیکھا کیا؟ دکھایا، اللہ نے دکھایا ان کو فرعون کے گھر کا ہونے کا، فوج کے گھر کا ہونے کا منظر۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب بھی 10ویں محرم کی تاریخ آئیں گی تو لوگوں کے سامنے وہ منظر آئے گا نا، اور آنا چاہیے، اور اسی لیے اس کی اہمیت باقی رکھی گئی تھی، اور اسی لیے ہجرت کے سفر سے صحابہ کرام نے تاریخ کا آغاز کیا تھا کہ وہ منظر تمہارے سامنے رہے، لیکن برا ہو شیطان کا اور برا ہو شیطان کی چالوں کا۔ 352-51 ہجری تک، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد تک یہ معزود دولہ، یہ جو شیعہ گزرا ہے، کٹر شیعہ، جب ایران میں اس کی حکومت قائم ہوئی اور امت مسلمہ اس وقت تک ماہ محرم کو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کر رہی تھی، یوم عاشوراء کی تاریخ کو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کر رہی تھی، نظام کفر کے خاتمے کے لیے سفر ہجرت کی تاریخ کو، محرم کی تاریخ کو استعمال کر رہی تھی، تو باطل کو رہا نہیں گیا، اور ان کو اس بات کی فکر پیدا ہو کہ یہ اس کی شکل کیسے بدلے، رخ کیسا موڑے۔ توجہ آج بھی باطل حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے اصل مدعے کی طرف سے توجہ ہٹانا، تو ہجرت کے سفر کی طرف سے توجہ کیسے ہٹائی جائے، یوم عاشوراء کے پیغام کی طرف سے کیسے توجہ ہٹائی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو 300 سال کا وہ عرصہ ہو گیا تھا، 61 ہجری میں وہ واقعہ پیش آیا، میدان کربلا کا واقعہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 11 ہجری میں ہوئی ہے، اور 61 ہجری کا واقعہ ہے وہ کربلا کا واقعہ۔ ایک دھوکے سے، ایک سازش کر کے کوفیوں نے اور صبائی تحریک کے لوگوں نے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے وہی تھے اس میں شامل،
سنی نہیں تھے، سنیوں کو یزید کو بدنام کرنے کے لیے وہ واقعہ گھڑا گیا۔ اور ہر دور میں باطل پرستوں کی ایک ضرورت رہتی ہے کہ کوئی جذباتی واقعہ گھڑ کے اس کا الزام اہل حق پر ڈال دے، موقع کی طاق میں تھے۔ لیکن پھر بھی چونکہ اہل حق کا دنیا میں غلبہ تھا، وہ 300 سال تک بھی جو ہے تو وہ میدان کربلا سے شہادت حسین کے نام سے کوئی تجارت نہیں کر سکے، کوئی سیاست نہیں کر سکے، اہل حق دنیا میں غالب تھے۔ لیکن 351 ہجری میں دو چیزیں کی بنیاد ڈالی معز الدولہ نے۔ ایک تو 351 ہجری میں 18 ذی الحج کی تاریخ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ شیعوں کو اور سبائی تحریک کو ان سے دشمنی تھی، تو عید غدیر خم کے نام سے اس نے ایک بنیاد ڈالی، تہوار کی بنیاد رکھی۔ عید یعنی خوشی، غدیر خم یعنی مطلب دھوکے کی ناکامی۔ ان کا گمان یہ تھا کہ دھوکہ ہوا حضرت علی کے ساتھ، تو دھوکے باز کی ناکامی، عید غدیر خم۔ اور اس کے دوسرے سال 352 ہجری میں اس نے پھر یہ 10ویں محرم کی مناسبت سے حضرت حسین کی شہادت کے نام پر مرثیے کی بنیاد رکھی، تعزیوں کی بنیاد رکھی، اور مختلف اور بھی رسومات کی بنیاد رکھی۔ اور کیوں رکھی کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا تو علماء اکرام اور خطیب حضرات، چونکہ ہجرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور ہجری سے اس کا آغاز ہوا، تو ہجرت کے سفر کو بنیاد بناتے تھے۔ اور ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تدبیر سازشی ہوئی ہے، قرآن مجید میں 3 مقامات پر ہجرت کے واقعے کا تذکرہ، ہجرت کے سفر کا تذکرہ ہے۔ سورہ انفال میں بھی، سورہ توبہ میں بھی۔ تو جو موقع تھا ہجرت کے موقع سے، بس آخر میں مختصری سن لیجئے، لیکن ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تدبیر سازشیں تھی، تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک بس اتنی تدبیر سازشیں ہو سکتی ہے امت مسلمہ کے خلاف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، بلکہ اس سے پہلے کی جو یہ آیت ہے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اور تحقیق کہ یہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس زمین سے نکال دے، مکہ سے نکال دے، تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے پیچھے نہیں ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑا۔ کامیاب تو نہیں ہوں گے، لیکن اگر کامیاب ہو بھی جائے تو آپ کے بعد یہ بہت تھوڑا ٹھہر سکیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنت اللہ تعویلا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا اور اللہ کے طریقے میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع سے تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی کچھ انبیاء علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی ہے، اور جب انہوں نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ عطا کیا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کیا ہے۔ پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور تحقیق کے کافر لوگ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں، لِيُثْبِتُوكَ، 3 تدبیروں کے تحت آپ کے متعلق مشرکین مکہ نے منصوبہ کیا، غور و فکر کیا تھا، جس کا تذکر اللہ نے سورہ انفال کے آیت نمبر 30 میں کیا ہے۔ لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دے، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دے، او یخرجوکا، یا آپ کو نکال دے۔ وہ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے، سازش کر رہے، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔
تو ایک طرح سے امت مسلمہ کو یہ ہجرت کے واقعے سے پیغام دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 3 چیزوں کی بنیاد پر 3 طرح کی سازشیں رہی ہے. یا تو آپ کو قید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے. قتل کرنے پر ان کا اتفاق ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ان کو ناکام کیا ہے. تو ہجرت کے سفر میں ایک طرح سے امت مسلمہ کے لیے دین اور ایمان کی خاطر آزمائش ہے، اور یہی آزمائش نے مکہ میں آپ کے لیے انعام کے دروازے کھولے تھے. مکہ میں جو آپ کے لیے شدید حالات تھے، 3 سال شدید تھے، تو وہی سال مدینہ میں اسلام کی دعوت کے لیے بہت وسیع تھے اور خوشحال جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو ہجرت کے سفر میں بھی جو آپ کے ساتھ خصوصی مدد رہی ہے، ایک تو آپ 3 روز تک مقیم ہو گئے تھے، محصور ہو گئے تھے، روپوش ہو گئے تھے غار سور میں، تلاش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ذلیل و رسوا کیا، حالانکہ بڑا ماہر تھا وہ اپنے فن میں کہ یہاں پر شناخت وہاں لے جا کر کھڑا کر دیا جس غار میں اللہ کے رسول چھپے ہوئے تھے، غار کے بالکل چٹان پر. حضرت عمر صدیق کو ان کے پیر تک نظر آنے لگے، لیکن مقابلہ اس کا اللہ سے تھا نا. اللہ نے اس کو شکست دینے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا، اللہ اس پر قادر تھا، بجلی گرا دیتا اللہ تعالیٰ ان پر. لیکن اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے مکڑی کی مثال قرآن مجید میں کمزور کی حیثیت سے دی گئی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا ہوتا ہے، سب سے بودا گھر، کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. تو مکڑی کے جالے کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنا دیا اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے. اور پرندوں میں سب سے شریف ترین اور ڈرپوک پرندہ، بے بس پرندہ وہ کبوتر ہے. کبوتر کے متعلق ایک تحقیق یہ ہے کہ وہ اپنا مقابلہ نہیں وہ کرتا، اس کے اندر مقابلے کی طاقت اور قوت نہیں ہے. اور جب وہ دیکھتا کہ کوئی مجھ پر حملہ کر رہا ہے بلی، تو آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ سمجھ خطرہ دور ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پرندے کا انتخاب کیا اس کو سکھانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے. چنانچہ جب اس نے کہا کہ میرا فن علم یہ کہتا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھ ہی یہی غار میں چھپے ہوئے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان پر چلے گئے، جا سکتے تھے نا. لیکن اللہ نے جب اس نے یہ کہا، مکڑی مکڑی نے اللہ کے حکم سے جالا تن دیا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ہوا کا سہارا لیا ہوگا، ہوا نے مختلف پتے ہیں، گرد و غبار ہے، اس جالے پر لا کر ڈال دیا. اس لیے کہ اگر تازہ رہتا تو شک جاتا ان کو کہ ابھی ابھی بنا. لیکن اللہ نے، مکڑی نے تو اپنا کام کیا، لیکن اللہ نے مزید ہوا کے ذریعے سے کچھ جالے کی ایسی حیثیت بنا دی کہ دیکھنے والوں کو لگتا تھا یہ تو بہت برسوں کا ہے. میرا تعلق بھی دیہات سے رہا ہے، کچھ پہاڑیوں میں ادھر ادھر جانے سے رہا ہے. مکڑی کے جالے میں نے بھی دیکھ، ہو سکتا آپ کم دیکھتے ہوں گے. پرانے جالے اور نئے جالوں کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے. لیکن تھا وہ نیا، لیکن اللہ نے اس کو پرانا کر دیا تھا. جب اس نے یہ کہا کہ اسی غار میں ہو سکتے، تو جو دیکھنے والے تھے اس کے ساتھ جو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ تیری پیدائش سے پہلے کا ہی ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس کے باپ کی پیدائش سے پہلے. کیسی ذلت ہوئی ہوگی، کبھی زندگی میں ایسے اپنے فن کے متعلق اس کو کلمات نہیں سننے پڑے ہوں گے. لیکن ماہر تھا وہ اپنے فن میں، بات اس کی بالکل صحیح تھی. بعد میں دوسروں کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ کاش کہ ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے اور اللہ کے رسول کو ہم وہاں سے دیکھ لیتے. وہ تو اللہ دوسری تدبیر بھی کرتا، لیکن تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. مکڑی کے جالے کے علاوہ اور کبوتر کے گھونسلے کے علاوہ کوئی تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. پھر آگے بڑھتا ہے تو سوراخ کا پیچھا کرتے ہوئے نزدیک پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناکام کیا. لیکن بڑا ذہین بھی تھا. جب تیسری مرتبہ اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے، پیٹھ تک چلے گا، تو اس نے سمجھ لیا کہ ان کے ساتھ غیبی مدد ہے اللہ کی. تو اس نے اللہ کے رسول سے ایک امان نامے کی درخواست کی کہ ایک امان کی تحریر مجھ کو لکھ کر دے دیجئے. اس نے سمجھ لیا کہ یہ شخص ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتا مدینہ سے. فتح مکہ کا منظر اس کے ذہن دماغ میں آ گیا
کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکہ میں وہی رہ سکیں گے جس کو اللہ کے رسول اجازت دیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے بھی اس کی ذہانت کے لحاظ سے پھر اس کو خوشخبری سنائی۔ اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ یہ امان نامہ لکھنے کی درخواست کر رہا ہے، تو ضرور اس نے فتح مکہ کے منظر کو بھاپ لیا ہے، دیکھ لیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اللہ کے رسول نے پھر اس کو کہا کہ ابھی تو نے تو فتح مکہ کے منظر کو دیکھا ہے، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جبکہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو ہجرت کا سفر آپ دے رہے کہ ایران کی فتح کی خوشخبری بھی لے کر آیا تھا نا، اور یہ سب یاد دلاتے تھے علماء کرام، لیکن علماء نے بھی چھوڑ دیا۔ ماہ محرم کی مناسبت سے ہجرت پر تقریریں، جب ہجرت کا محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ سب رسومات پر اور دفاع میں لگے رہتے ہیں، سب کیسی شہادت ہوئی، یہ تھا، کون ذمہ دار، یہ اسی میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہجرت کو چھیڑتے تک نہیں۔ جبکہ صحابہ کرام نے اس بنیاد سے ہجرت کے سفر کو بنیاد بنایا تھا کہ ہر خطیب اور امام ماہ محرم کے آغاز کی مناسبت سے ہجرت کے سفر کو اپنے آپ پر بھی پیش کرے، امت کے سامنے پیش کرے، اور پھر مدد لے پھر 10ویں محرم کے واقعے کے ذریعے سے بھی، یوم عاشوراء کے ذریعے سے بھی۔ بس میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں، صرف زیادہ سے زیادہ جو اس میں ہمارے لیے عمل ہے وہ 10ویں محرم کا روزہ واجب تو نہیں ہے، کوئی اگر نہیں رکھتا ہے تو گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن رکھتا ہے تو اس کے لیے اجر ثواب کی بات ہے۔ لیکن چونکہ یہود بھی رکھتے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کی مخالفت کا بھی حکم دیا اور کہا کہ یہود کی مخالفت کرو اور اس سے پہلے ایک روزہ رکھ لو، اور اس کے یا پھر اس کے بعد کا ایک روزہ رکھو، اور اس مناسبت سے 2 روزے تم رکھو۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک ہی روزہ رکھتا ہے تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ بہت زیادہ وہ گناہ وہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں ویسے ہر سال نظم رہتا ہے، تو جو طلبہ روزہ رکھیں گے ان کے لیے سحری کا نظم رہے گا، آج کل 10 محرم کی تاریخ ہے، اور جو 11 کو رکھنا چاہیں گے ان کے لیے بھی نظم کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ایک ہی اگر رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ان کے لیے بھی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے میری اپنی تذکیر آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ محرم کی مناسبت سے، سن ہجری کی مناسبت سے اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو سمجھنے، اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔